اچھا، یہ بھی بیان فرما دیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا پہلے کہ نابالغ پر جو ہے وہ زکوٰۃ جو لازم نہیں ہوتی اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں اور یہ لکھا بھی ہے اور علماء بیان بھی کرتے ہیں کہ اس پہ فطرانہ بھی لازم ہوتا ہے، عشر بھی لازم ہوتا ہے، تو یہ پھر زکوٰۃ کیوں نہیں لازم ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ہدایت الحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اب میڈیا کا دور ہے تو پھر طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نابالغ بچے پر بھی زکوٰۃ لازم ہے اور ضروری ہے، تو پھر جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ آگے سے یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ اس پہ واجب نہیں تو پھر فطرانہ اس پہ واجب کیوں ہے؟ پھر فطرانہ موجود ہے، اس پہ واجب ہے، اور عشر بھی اس کی زمین سے لیا جائے گا، وہ بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ اچھا سوال ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ پہلے تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ احناف کے نزدیک اور اکابر علماء کرام کے نزدیک، جن کے اوپر شیر خدا بھی ہیں، سید عبداللہ بن عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں ہستیوں کا یہ موقف ہے کہ بچے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے جب تک کہ اس پر نماز لازم نہ ہو۔ یعنی جب بچہ بالغ ہو جائے تو شیر خدا اور سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ، ان دونوں کا یہ موقف ہے کہ بچہ جب بالغ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ نماز بھی اس وقت واجب ہوتی ہے جب بالغ ہوتا ہے، تو جس پہ نماز واجب ہوگی اسی پہ زکوٰۃ بھی واجب اور فرض ہوگی اور اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لیکن دوسری طرف سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور ان میں بھی صحابہ کرام کا قول وہ پیش کرتے ہیں ان کے متعلق بھی۔ تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، لیکن ہمارے ائمہ دین نے جیسے شیر خدا اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ سمجھا کہ یہ ہے، اصل یہ ہے کہ وہ بچہ ہے۔ اور پھر احناف جو ہیں، امام اعظم حنیفہ اور سارے پیروکار جتنے ہیں علماء کابر، کتنے عرصے سے صدیوں سے یہ گزر رہا ہے، سارے اس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس پہ قائم ہیں کہ چھوٹے بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ اس پہ نماز واجب نہیں، اور جس پہ نماز فرض ہوگی اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو نماز بالغ پہ فرض ہوتی ہے تو بالغ پر نماز فرض ہے، تو اس لیے زکوٰۃ بھی بالغ پر فرض ہوگی اور بالغ ہونا شرط ہوگا۔ اب اس کی جو اس پر قیاس کرتے ہیں، ادھر سے بھی قیاس ہوتا ہے ادھر سے بھی قیاس ہوتا ہے، یہ میں ایک علمی گفتگو کر رہا ہوں اس حوالے سے، یہ نہ کوئی لوگ ہیں کہ اپنا موقع بیان کیا تو ادھر نہیں کیا تو ایسا کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ دونوں کو تھوڑا سا میں موقفات کو واضح کر دوں، دونوں موقفوں کو واضح کروں۔ ہمارے نزدیک جو ہے، یعنی یہ جو زکوٰۃ ہے یہ عبادت محضہ ہے، یہ عبادت ہے۔ تو جب یہ عبادت ہے تو عبادت نابالغ پہ لازم نہیں ہوتی، نابالغ پہ فرض نہیں ہوتی، اس لیے زکوٰۃ عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے تو نماز بالغ پہ فرض نہیں، تو اسی طرح زکوٰۃ بھی بالغ پر، نابالغ بچے پر فرض نہیں ہے۔ اب جو سوال ادھر سے کرتے ہیں کہ یہ جو فطرانہ ہے تو یہ دیکھو، اور یہ عشر ہے تو یہ بھی تو اس پہ لازم آ رہا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو فطرانہ ہے اور یہ بچے کے اوپر لازم ہے یا باپ پر لازم ہے، یہ بات کہ باپ کا ادا کرنا لازم ہے یا بچے کا خود دینا لازم ہے، وہ خود کرنا لازم ہے۔ بچے پہ تو لازم ہوا کہ فطرانہ بچے کی طرف سے باپ دے گا، لازم بچے پہ دینا کس نے ہے؟ باپ نے۔ اور عشر لازم بچے پہ دینا کس نے ہے؟ ولی نے، کہ بچہ خود دے گا۔ اب یہاں آپ سمجھیں کہ ہمارے علماء نے کہا یہ جو ہے فطرانہ یہ غیر کی وجہ سے غیر پر واجب ہو رہا ہے، یہ باپ کی وجہ سے، باپ کا بیٹا ہے تو اس لیے بیٹے کا باپ پہ حق ہے، تو اب باپ پر وہ لازم بھی ہو رہا ہے، اور ادا کس نے کرنا ہے؟ باپ نے، بچے نے دنیا ادا کرنا۔ تو اگر یہ عبادت ہے فطرانہ یہ تو بچے کو ادا کرنی پڑے گی، باپ کے ادا کرنے سے علامہ صاحب عبادت ہو جائے گی؟ اب زکوٰۃ عبادت ہے تو اب کیا آپ میری طرف سے کر دیں گے تو ہو جائے گی؟ یعنی کہ جس پہ نماز فرض ہے وہی پڑھے گا تو ہوگی۔
تو اسی طرح ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں زکوٰۃ عبادت ہے، فطرانہ غیر کی وجہ سے غیر پر واجب ہوا ہے، اب ولی اس کی طرف سے دے تو اس کا فطرانہ ادا ہو جاتا ہے۔ بچوں کا، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب گود میں بچہ ہے، اس کا بھی فطرانہ دینا ہے، تو وہ کیسے دے گا فطرانہ؟ تو اب اگر عبادت ہے پھر بچے کی کرنی پڑے گی، ابا جی کی عبادت کرنے سے بچے کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا یہ عبادت نہیں ہے، یہ خراج کی طرح ہے، ٹیکس کی طرح ہے۔ اسی طرح زمین ہے کہ بچے کی زمین ہے، پیداوار ہے، اس پہ آیا عشر، تو عشر بچہ دے گا یا باپ دے گا؟ وہ تو بچے کے مال سے کاروبار ہوا، بچے کی زمین ہے اس پہ ہوا، تو اب وہ دے گا باپ، وارث دے گا۔ تو کیا وارث اگر عبادت ہے تو وارث کے کرنے سے بچے کی طرف سے عبادت ہو جائے گی؟ عبادت تو بچے نے۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ یہ بھی کس کی طرح ہے؟ خراج کی طرح ہے، یہ عبادت نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ عبادت ہے۔ اس لیے زکوٰۃ میں نیت لازم ہے، زکوٰۃ میں نیت لازم ہے۔ اب مجھے بتائیں، بچہ جو ہے وہ اس کی طرف سے کہتے ہیں نابالغ بچے پہ بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اب نابالغ بچہ گود کا ہے 2 سال، اس کی نیت کیا ہوگی؟ اس کی نیت ہوگی تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اب بچے کی نیت ہی کوئی نہیں، نیت تو ابا جی کریں گے، تو ابا جی کی نیت کرنے سے کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ میری ہے، مجھ پہ لازم ہے، میں نیت نہ کروں اور علامہ صاحب میری طرف سے جو ہے نا زکوٰۃ دے دیں تو کیا زکوٰۃ ہوگی؟ یہ عبادت ہے، تو اس میں تو نیت لازم ہے اور نیت ضروری ہے۔ یہ بھی بتا رہا ہے کہ عشر اور چیز ہے، فطرانہ اور چیز ہے، اور زکوٰۃ محض عبادت ہے، اور یہ بغیر نیت کے نہیں ہوگی، اور نیت اس کی ہوگی جس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ آپ اس کو سمجھ رہی ہیں؟ اور اس میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو کہ آپ کیسے کہتے ہیں زکوٰۃ عبادت ہے؟ جیسے آپ نے فطرانہ کو کہا یہ خراج کی طرح ہے، اور یہ بھی کہا آپ نے عشر بھی خراج کی طرح ہے، تو یہ کیسے کہہ دیا کہ زکوٰۃ عبادت ہے؟ ہم نے کہا آپ پڑھیں حدیث پاک، قرآن پاک پڑھیں، تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ جو دین کے اصول ہیں ان میں سے ہے، وہ جو دین کے اراکین ہیں ان میں سے ہے، یعنی 5 اراکین، یہ اور یہ معنی عبادت ہے، عبادت کا معنی ہے، یعنی مقصود اراکین سے کیا ہوتا ہے؟ عبادت۔ تو سب سے پہلے اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانا، یہ ہے پہلا رکن دین کا، یہ عبادت۔ پھر نماز قائم کرنا، اور اس کے بعد زکوٰۃ دینا، اور روزہ رکھنا، اور حج کرنا، یہ 5 ستون ہیں، اور یہ 5 عبادت ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت بلا نیت یہ ادا نہیں ہوگی، اس میں نیت ضروری ہے، اور جس پہ لازم ہے وہ کرے گا تو ہوگی، نہ کہ دوسرا کرے گا تو اس کی طرف سے ہو جائے گی۔ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ آج لوگ جو ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے دیتے ہیں، امام مالک علیہ کا حوالہ دے دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ شافعی ہو جائیں، آپ پوری اس شافعی جو امام شافعی علیہ کا فقہ ہے اس کو پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ مالکی ہیں تو آپ مالکیوں کی پوری فقہ پڑھیں۔ یہ کیا ہوا؟ جدھر دل کیا تو شافعیوں کی طرف جھک کے، دل کیا تو مالکی کی طرف جھک کے، دل کیا تو حنفیوں کی طرف جھک کے، دل کیا تو حنبلیوں کی طرف جھکے۔ تم نے نفس کا کلمہ پڑھا ہے یا آپ نے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے؟ اس بات پہ اجماع ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک ہی امام کی تقلید ضروری ہوگی اس کے لیے جو خود مجتہد نہیں ہے، جو اس مقام پہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوگی۔ اور اگر کوئی ایک سے بھی ہٹے گا تو پھر وہ بندہ گمراہ ہوگا، اور پھر اس کے لیے یہ ریفرنس نہیں ہوگا کہ شافیوں کا یہ مذہب ہے، حنفیوں کا یہ مذہب ہے، ان کا یہ مذہب ہے۔ اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ سامنے حدیث بیان کرے، وہ قرآن بیان کرے، پھر ہم بتائیں گے کہ حدیث کو کس طرح سمجھتے ہیں اور قرآن کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ اس لیے پاک و ہند بر صغیر کے اندر جہاں دیکھیں گے آپ کو حنفی حضرات ملیں گے، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسائل کو اخذ کیا، قرآن و حدیث کی روشنی میں محنتیں کی، اور پوری شورا نے محنتیں کی، اس پہ جو عمل کر رہے ہیں پاک و ہند کے اندر یہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور وہ ادھر کوئی بھی ایسا نہیں جو شافعی ہو جو کوئی مالکی ہو۔ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، تو ہمارا تو کام ہے کہ پریشانی دور کرنا، اور ہمارا کام ہے بتانا، اور دل میں ہے رب کا اتارنا، اور رب کا ہے دل میں اسے مضبوط کرنا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مالک اس نور کو ہمیں دل میں اتارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے اور آگے اسے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔